ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں عاشقوں کے امام، عظیم عاشق رسول، مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت میں جو اپنی زوجہ سے آخری گفتگو تھی اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار تھے، جبکہ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رویا کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، حضور کے فراق میں ہر وقت بے چین بے قرار رہتے تھے، اور اسی وجہ سے ہی مدینہ طیبہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار سے بھی مستفیض فرمایا اور فرمایا بلال ہمیں ملنے نہیں آتے ہو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت صبح کو تیار ہوئے، مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے لپٹ گئے، داڑے مار مار کے زار و قطار روتے رہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، اور پھر حسنین کریمین کی فرمائش پر اذان کا حکم دیا حسنین کریمین نے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اگرچہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں اب اذان نہیں پڑھ سکتا، لیکن اے حسنین کریمین، اے حسن اے حسین، آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی باتیں، جن کا لاڈ، جن کی فرمائشیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ٹالا کرتے تھے، تو میں کیسے آپ کا حکم ٹال سکتا ہوں؟ آپ نے حکم دیا ہے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اذان شروع تو کر دیتا ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اذان پڑھ سکوں گا۔ وہی ہوا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چبوترے پر چڑھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں وہ اس پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے اذان شروع کی تو جب آپ اس جملے پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو چونکہ حضور کے زمانہ میں جب اس جملے پر پہنچتے تو پھر حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی، لیکن آج جب اس طرف دیکھا ہے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، تو آپ اس سے آگے پھر اذان مکمل نہ کر سکے، وہیں پر عشق آ کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہا لوگوں مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ مجھ میں اب ہمت نہیں رہی کہ میں اذان پڑھ سکوں۔ روضہ رسول پر حاضری دی، کہا مجھے حضور کے قبر انور پر لے چلو، پھر لپٹ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئے، پھر اٹھے اور پھر دوبارہ واپس ملک شام چلے گئے۔ یعنی حضرت سیدنا بلال حبشی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ کیفیت ہے، لمحہ بلمحہ، دن رات، صبح و شام، ہر وقت یہی کیفیت، بے چین بے قرار رہنا، کب حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ لیکن آج بوقت وصال سارے عزیز اقارب رشتہ دار، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ محترمہ گریہ زاری کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، چہرہ کھلا کھلا ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا اے میری وفادار رفیقہ حیات، آپ رو کیوں رہی ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے جواباً عرض کیا اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، تو یہ دکھ کی گھڑی ہے، یہ مصیبت کا لمحہ ہے، یہ غمی کا وقت ہے، اس لیے میں روں نہیں تو اور کیا کروں؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، قیامت تک آنے والے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیغام ہے کہ حضور کے عشق میں زندگی گزارو، تو پھر نہ موت سے ڈرو، نہ قبر کی مشکلات سے ڈرو۔ اس لیے آپ نے جو جواب دیا، فرمایا آپ سمجھ رہی ہو کہ یہ مصیبت کا لمحہ ہے، یہ دکھ کی گھڑی ہے، یہ غم کا لمحہ ہے، لیکن مجھ سے تو پوچھو، یہ دکھ کی نہیں، یہ مصیبت کا لمحہ نہیں ہے، یہ غم کا لمحہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوشی و مسرت کا لمحہ ہے، اس لیے کہ کل کی صبح میں اپنے آقا سے جا کر ملاقات کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر میں ملاقات کروں گا۔ اس لیے جو حضور کی عشق میں زندگی گزارتا ہے تو پھر قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر قبر کی منزلیں بھی آسان، حشر میں بھی حضور کا دامن رحمت نصیب ہو جاتا ہے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں
کہ اب پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بلال حبشی نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ حضور کے وفادار بن کر رہو، پھر مرتے وقت دنیا داڑے مار مار کر روتی ہے، تم مسکراتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ حضور کے ساتھ پیار کر کے دیکھو، قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت بلال حبشی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور کا سچا اور پکا عاشق رسول